خوش نصیب ہوں میں، خوش نصیب ہیں آپ سب کہ اللہ رب العزت نے مجھے طویل سفر کے بعد آپ کے درمیان پہنچایا، اور اس لیے کہ جب آپ لوگ توبہ کریں تو اس توبہ کی دعا میں کہیں آمین کہتا ہوا میں بھی شامل ہو جاؤں۔ اللہ رب العزت کس کی دعا سے کس کو بخش دے یہ اس کے فضل پر منحصر ہے۔ اتنی خوبصورت اشاراتی گفتگو فرمائی علامہ نے کہ میرا ذہن صوفیہ کی تعلیمات کی طرف متوجہ ہو گیا۔ صوفیہ توبہ کو روح کا غسل قرار دیتے ہیں اور اس توبہ کے مرحلے تک آنے کے لیے بہت تگ و دو کرتے رہے، کیونکہ اصل چیز اللہ رب العزت کو بندے کی جو پسند ہے، جو اس کی عبدیت کا جوہر ہے، وہ ہے توبہ کے مرحلے تک آ جانا، اس لیے کہ وہاں وہ اپنی ذات کی نفی کر کے ایک اور طاقت کے آگے ملتجی ہوتا ہے، مولا معاف کرنا، اور اس کی لذت وہی لے سکتا ہے جسے اس بات کا احساس ہو جائے کہ توبہ کیا منزل ہے، اس تک کس طرح پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور کی جاتی ہے، اور اس توبہ کے بعد جو اجر ملتا ہے جب قبول ہو جائے، بندہ توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں کرے، ملتجی ہو، اور پھر رب قبول کر لے تو یہ بندے کے لیے معراج سے کم نہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس ہونے والی گفتگو دونوں علماء کرام کے درمیان گفتگو یہاں پتہ نہیں میرا موڈ کیسے آئے گا نغمے کی طرف، کیونکہ اتنی عجیب باتیں کرنی ہیں آپ دونوں نے، اور مجھے ایک طویل عرصے تک صوفیہ کی کتابیں پڑھنے کا، پڑھ کے ان کے جذبوں کو، ان کی ریاضتوں کو، ان کی محنتوں کو اور ان کے اخلاص کو کشید کرنے کا موقع ملا۔ ہر صوفی کا اپنا رنگ تھا، اپنا راستہ تھا۔ کسی کا شعر ہے ہر راہ پہنچتی ہے دلی چاہ کے در تک، تو ہر کسی کا راستہ مختلف تھا، طریقہ مختلف تھا، لیکن پہنچنا اس منزل تک تھا جو رب کی رضا کی منزل۔ کوئی اسے منانے کے لیے گر جاتا رہا ہماری طرف، کسی نے اس طرح علماء کی طرح کھڑے ہو کر اس کے احکامات کو آسان تر کر کے، سہل کر کے اس کے بندوں تک پہنچانے کی کوشش کی، جس میں انبیاء سے لے کر اولیاء تک سب جمع ہیں۔ اصل منزل یہ ہے اس تک پہنچنا ہے، اور اس تک پہنچنا بھی ایسا ہے کہ سب گناہگار توبہ نہیں کرتا، بہت عجیب بات ہے، بلکہ وہ بھی توبہ کرے گا جس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس لیے کہ رب نے عجیب انتظام کیا۔ میں نے بہت ابتدائی کلاموں میں کسی وقت ایک شعر لکھا تھا اور اب تک جھومتا ہوں، گناہ کا وہم نہ تھا، اہتمام رحمت تھا۔ یہ کائنات تخلیق نہیں ہوئی، انسان کو پیدا نہیں کیا گیا، لیکن اللہ نے رحمت پہلے تخلیق کری۔ گناہ کا وہم نہ تھا، اہتمام رحمت تھا، یہی تھی رحمت مطلق کی کار فرما کہ اس نے رحمت پہلے تخلیق کر دی کہ بندہ تخلیق ہونے والا ہے، اور بندے کو بنانے والا خود رب ہے، اس لیے اسے پتہ تھا کہاں کہاں کمزوریوں کا شکار ہو سکتا ہے میرا بندہ۔ بہرحال آج کی رات بہت قیمتی رات ہے۔ ویسے تو اس احساس کے ساتھ جو گفتگو ہم سب نے کی، ہر رات قیمتی، زندگی کا ہر لمحہ قیمتی، مومن کی زندگی کے ہر لمحے کی قدر و قیمت اس وقت ہے جو لمحہ اس کی یاد میں گزر جائے، اس کے ذکر میں گزر جائے، اس کی رضا کے لیے اپنی نوکری کرتے ہوئے گزر جائے۔ یعنی اس نے جو طریقہ بتایا اس میں ہم جب نوکری کرتے ہیں، اپنے بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، یہ بھی عبادت میں بنتا ہے، اور اس عبادت سے بندہ کیا چاہتا ہے کہ رب راضی ہو۔ تو ہر لمحہ قیمتی ہے مومن کی زندگی کا، لیکن یہ صحیح کہا کہ بعض بات آفرز دی جاتی ہیں، اور اس آفرز میں آپ نے جو وضاحت کیا ہے بہت دل خوش ہوا میرا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، ادارہ معہد القرآن کا بالخصوص، اور علامہ شاہد بابر صاحب کا، رفیق صاحب کا، رفیق حبیب صاحب کا، امام امتیاز کا، ان تینوں بزرگوں کی موجودگی سے بھی بڑا مجھے حوصلہ ہے۔ میرے محترم ثنا خان نے بہت خوبصورت اور پکے انداز میں پڑھ
پڑھنے والوں کے انداز میں مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہاں ایک ایسا پڑھنے والا نگینہ بھی موجود ہے۔ اللہ رب العزت ان کے جذبے کو قبول فرمائے۔ میں جو وقت دیا گیا ہے اسی میں مختصراً آپ کے سامنے کچھ کلاموں کے اقتباسات پیش کرتا ہوں، صرف اس لیے کہ جب ہم اجتماعی عبادات کا بھی فیوز و برکات بتائے گئے، صوفیہ نے جو حلقے بنا بنا کے عبادتیں کی، یہ بھی تربیت کا مرحلہ تھا۔ انسانی جسم میں سے ریزز نکلتی ہے جو ایک سے دوسرے میں ٹریول کرتی ہے، اور صوفیہ اسی ذکر کی محفلوں میں ذکر کراتے بھی رہے، ذکر کرتے بھی رہے، اور اس ذکر کے بھی انہوں نے کئی طریقے نکالے۔ کبھی بآواز بلند ذکر کرایا، کبھی سانسوں کے نغمے پر ذکر کرایا، اور ہر طریقے سے عادت ڈالی کہ سوتے جاگتے بندہ ذکر کر سکے۔ تو ایک ایسی حد سے ابتدا کر رہا ہوں، یہ چونکہ ذکر کی بات نکل آئی، کہ مجھ جیسے گناہگار کو تو یہ پتہ بھی نہیں چلتا شاید زندگی میں ہم بہت سارے لوگ آئے اور چلے گئے کہ ذکر ہوتا کیا ہے، اور ذکر جاری ہو جائے قلب پر تو کیا ہوتا ہے۔ لیکن ایک ایسی حد سے ابتدا کر رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ اس کی صدا میں میرے ساتھ شامل رہیں کہ جب میں نے یہ حمد بیت اللہ میں لکھی تو اس لکھنے کے دوران کچھ شعر میں نے لکھ لیے، کچھ مدینہ طیبہ، اتنی کیفیت تھی کہ کچھ شعر مدینہ طیبہ میں جا کر، اور وہ پورا ایک ہفتہ ایسا گزرا کہ میں خود خوفزدہ ہو گیا کہ قلب کی دھڑکن بند نہیں ہو رہی اور اس پر ذکر جاری ہے، اللہ، یعنی ایسا کسی کے ساتھ اچانک ہو جائے۔ یقیناً جو محنت کرتے ہیں وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی کو اچانک یہ نعمت مل جائے تو وہ شروع میں گھبرا جاتا ہے کہ سو بھی رہا ہے تو سو نہیں رہا، جاگ بھی رہا ہے تو کہیں اور جاگ رہا ہے۔ تو اس ہم سے ابتدا کرتے ہیں اور آج اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تو نے نوازنے کا اعلان کیا ہے، اور ہمیں ذکر کی لذت سے نوازے۔